بدل دینے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين. الصلاة ميراث المؤمنين لو نزل من السماء الأرض ونجا منها إلا أهل المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيت جوامع القلب ونصر القلوب وحلت به العناقب وجعلت اليد مسجدا وارسلت الى الخلق كافة وختم علي النبيون. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. حمد و ثنا کے بعد اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو نماز جمعہ کی توفیق بخشی ہے. میرے بھائیو، انتہائی مختصر وقت ہوتا ہے، ایک آدھا گھنٹہ کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ جانا افضل ترین عبادت ہے. یہ لمحے گزر جائیں گے لیکن آپ نے جو نیکی کی ہے وہ قیامت تک آپ کے ساتھ رہے گی. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر مختلف قسم کے فرامین احکامات کے ذریعے سے بندوں کی رہنمائی کی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے احوال کی طرح کر سکے. جس طرح سے حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہے. پچھلے جمعے میں بھی ہم نے حضرت لقمان کے بارے میں اور ان کے جو نصائح ہیں قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر کیا تھا، اور ان کے کرنے کا مقصد یہ ہے بیان کا کہ آدمی کو اس چیز کا احساس ہو سکے کہ بڑے لوگ جو ہے وہ ہمیشہ عوام الناس کی رہنمائی کرتے رہے ہیں اور انہیں آگاہ کرتے رہے کہ تمہارا فائدہ کیا ہے. جس طرح سے قرآن پاک کے اندر ذکر ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے.
ایک ایسا شخص جو عقل و خرد کا مالک ہے، بہت فہم و فراست کا مالک ہے، جس کے سامنے لاکھوں لوگ بیٹھ کر ان کے فرامین، ان کی نصیحتوں کو سنا کرتے تھے۔ لقمان کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، بعض جگہ پہ ذکر ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور مصر کے رہنے والے تھے، اور شروع میں یہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ رنگ کالا تھا، سیاہ رنگ تھا ان کا، اور سیاہ فام تھے یہ۔ اور تین جو ہے سیاہ فام، ایک نجاشی ہے، ایک لقمان ہے، اور ایک بلال۔ فرمایا کہ یہ ہے جنت کے سردار، یہ میرے پاک نبی کا حکم ہے۔ تو ان لوگوں کی عظمت، ان لوگوں کی اللہ کے نزدیک توقیر، عزت اتنی بڑی ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ تقوی سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے دلوں کو اللہ نے امتحان لیا۔ یہ ایسے لوگ جو ہیں اس دھرتی پر خدا کے نائب ہیں۔ بھائی یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ پوری سورت کو حضرت لقمان کے نام پہ منسوب کر دینا کہ بڑی عظمت کی بات ہے۔ اور حضرت لقمان کے عظمت اور ان کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ ان کی زندگی کے احکامات جو ان کے فرامین ہیں آج بھی قرآن پاک کے اندر نقل ہے۔ تو یہ بہت بڑی نصیحت کی بات ہے، یہ بڑی لوگوں کے لیے وقار کی بات ہے کہ ان کی فہم و فراست کو، ان کی نصیحتوں کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے رکھا۔ ایک آدمی گزرا ایک دفعہ سے، اس نے دیکھا کہ حضرت لقمان لوگوں کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ آپ تو وہی کالے رنگ کے سیاہ حبشی نہیں ہے جو بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں، لیکن اللہ نے کرم کیا مجھ پر، اللہ نے اپنی مہربانی سے مجھے چن لیا، تو یہ خدا کی عطا ہے۔ فرمایا کہ میں آپ جیسے کیسا بن سکتا ہوں، جیسے آپ ہیں میں ویسا بن جاؤں۔ فرمایا کہ جیسے میں کرتا ہوں آپ بھی ویسا کرو، اللہ آپ کو حکیم بنا دے گا، دانا بنا دے گا۔ تو یہ حکمت کی جو بات آتی ہے کہ بہت بڑے دانا کے عقل و فراست کے مالک تھے یہ لقمان، جس کے پاس کام کیا کرتے تھے نا، وہ مالک نے ایک دن کہا کہ جاؤ ایک جانور کو ذبح کرو۔ ذبح کرنے کے بعد اس کے اندر سے 2 اعضاء نکال کے لاؤ جو سب سے بہتر ہو۔ تو آپ گئے اور دل اور زبان کو لے کر آئے، فرمایا کہ یہ جسم کے اندر سب سے بہتر ہے۔ پھر ایک دفعہ حکم دیا کہ جاؤ کسی جاندار کے اندر سے اس کے 2 اعضاء نکال کے لاؤ۔ پھر وہ گئے اور دل کو اور زبان کو نکال کر دے۔ فرمایا یہی بہتر ہے، یہی سب سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ یہ زبان اور دل اگر انسان اس کو پاک کر دے گا، اللہ اس کو فرشتوں کے ساتھ منسوب کر دے گا، اور یہی زبان اگر دل گندا ہو گیا تو شیطانی وسوسات اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے، یہ شیطانی خصلتوں کا مالک ہو جائے گا۔ یہ زبان اور دل 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو فرشتوں کے قریب کر دیں گے۔ اور قرآن پاک کے اندر اس کی حکمت کا ذکر ہے۔ اب دیکھو نا کہ یہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، بھائی وہ اللہ کا کتنا ہی شکر ادا کرنے والے تھے، بڑے دانا اور فراست اتنی تھی کہ ہر معاملے میں وہ سمجھتے تھے کہ وہ پاک خدا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ یہ نصائح لقمان ہے۔ فرمایا کہ لوگوں راست بازی اپنا شعار بنا دو، فضول کاموں کو چھوڑ دو، لغو باتوں کو چھوڑ دو، اپنے ہاتھ کو روک لو برے
برے کام کرنے سے اپنے پاؤں کو بچا لو کہ وہ برائی کی طرف بڑھ جائے۔ بھائی جتنے بھی دین کے کام ہے نا، جتنے معاملات ہیں آج قرآن میں حدیث میں ہے، یہ جتنی بھی اچھی باتیں ہیں، جھوٹ سے بچو، کذب سے بچو، صدق کو اپناؤ، غیبت چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا، اور بدکاری چھوڑ دو، قتل چھوڑ دو۔ اب جتنے بھی بڑے بڑے کام ہیں نیکی کے کرنے کے اور برائی سے بچنے کے، ان سب کا لب لباب یہ ہے کہ مختصر کر کے اللہ نے قرآن پاک کے اندر اسی لقمان کے احکامات، اس کی نصائح کو قرآن پاک کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا نشکر للہ، اور یہ لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جو آدمی شکر کرے گا وہ حقیقت میں اپنے نفس کا شکر ادا کرے گا۔ یعنی کہ بات یہ ہے کہ اگر اس نے شکر ادا کیا، اس نے اپنی زبان کو محفوظ کر لیا، جس نے شکر ادا کیا اس نے اپنی آنکھوں کو بچا لیا، جس نے شکر ادا کیا اس نے اپنے کانوں کو بچا لیا۔ بھائی اپنے پورے جسم کی قربانی یہ ہے کہ تم اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو بھائی اللہ تمہیں اور عزتیں دے گا۔ بھائی یہی تو بات ہے نا، قرآن کے اندر ہے یہ لفظ تو آتے میں یشکر وانما یشکر لنفسہ، بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نعمتوں کو اور زیادہ کر دے گا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے لوگوں تم اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ اور دے گا۔ بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ اور دے گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تو بھائی غنی ہے۔ ایسے ہی بات ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اللہ اگر یہ پوری کائنات تیری منکر ہو جائے، اگر یہ پوری کائنات باقی ہو جائے، تجھے ماننے سے انکار کر دے تو کیا کرے گا؟ فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اگر یہ سارے ناشکری کریں گے، میں غنی ہوں، پاک ہوں، تو جہانوں سے بے نیاز ہوں۔ اور اگر آگے بڑھ کے بات سننا چاہتے ہو، اگر پوری کائنات منکر ہو جائے، کافر ہو جائے، تو میری چراگاہوں میں ایک ایسا جانور ہے میں ان پہ مسلط کر دوں، ایک لقمے میں پوری کائنات کو کھا جائے گا۔ بھائی خدا کے ساتھ کس کا مقابلہ ہے؟ خدا کے ساتھ کس کا مقابلہ ہے؟ خدا کے معاملے میں کوئی آدمی بڑا نہیں ہے۔ اے لوگوں تم سب کے سب خدا کے سامنے محتاج ہو، وہ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تم سب کے سب فقیر ہو، وہ خدا تمہارا مالک ہے۔ تمہاری جوڑیاں خدا کے سامنے پھیلی ہوئی ہے، وہ خدا سب کے کشکول کو بھرنے والا بہت بڑا صدقہ ہے جی۔ یہ جو قرآن پاک میں ہے بھائی یشکر وانما یشکر لنفسہ، لوگوں شکر ادا کرو کہ جو آدمی شکر ادا کرے گا حقیقت میں اپنے نفس کا شکر ادا کرتا ہے۔ بھائی خدا کا کوئی منکر ہے؟ بھائی خدا کی نعمتیں کھانے والا خدا کے معاملات سے کیسے بات کرتا ہے؟ بھاگ جاؤ گے تم، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ بھائی تم ایسے نہیں ہو جو خدا کی پناہ گاہ سے نکل جاؤ، یا تم خدا سے باغی ہو کر، سرکش بن کر، متکبر بن کر، جابر بن کر خدا کے مقابلے میں آؤ، خدا کے سامنے کسی بات پہ اس کو چیلنج کر سکو۔ بھائی کوئی سرزمین میں ایسا آدمی نہیں ہے جو خدا کے مقابلہ کر سکے۔ تم جدھر بھی جاؤ گے وہی خدا ہے۔ لا تنفذون الا میرے بھائیوں، یہی وہ بات ہے کہ جو کفر کا ارتکاب کرے گا فإن اللہ غنی حمید، وہ اللہ غنی ہے، حمید ہے، ساری تعریفیں اسی کی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون والحمد للہ۔ بھائی کس جگہ پر خدا کا ذکر نہیں ہے؟ دھرتی پر، آسمان پر سارے فرشتے طاقت دراز سے لے کر
عرش معلیٰ تک ساری کائنات جو ہے خدا کے سامنے جھکی پڑی. اور آگے آیا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اپنے بیٹے سے نصیحت کی بھائی یہ باتیں کوئی چھوٹی نہیں ہے، یہ لیاقتی ہے مسلمان کی وراثت ہے کہ جو صحیح مسلمان ہے اس کے پیش نظر سب سے بڑی چیز کیا ہے. یہ مسلمان جو ہے اس کی وراثت کیا ہے، وہ کس چیز سے ڈرتا ہے. یہ چیزیں ہیں جیسے ہم کو تم شہدا اس حضر یعقوب الموت اس قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. بھائی یعقوب کی وصیتوں کا نصیحتوں کا ذکر ہے، ساری آل اولاد کو بٹھایا، فرمایا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. فرمایا نعبد الہ کا و الہ آبائی کا و ابراہیم و اسحاق، یہ بڑے جو ہے نا ہم اے اللہ بندگی کریں گے. اے باپ اس خدا کی بندگی، میرے آبا و اجداد کی بندگی کریں گے، ابراہیم کی کریں گے، اسماعیل کی، اسحاق کی. وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنی ہے وہ یعقوب. بھائی بات کو سمجھ رہے ہو نا. وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنی ہے وہ یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین لا تموتن ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ وصیت ہے ابراہیم کے اپنے بیٹوں سے. کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، مت مرنا مگر تم اسلام کی خلق میں مرنا چاہے. ٹھیک ہے نا. یہ بڑا فکر ہے. یہ نیکی کے کام جو ہے یہ جو بڑا ہوتا ہے، جو خدا کی طرف سے مسجل ہے مخلوق کی ہدایت کے لیے، اور اس کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ میں وصیت کر کے جاؤں کہ خدا کا دامن کسی حالت میں نہیں چھوڑنا. بھائی کوئی پیغمبر ایسا ہے جس نے جائیداد کی وصیت کی ہو، کوئی پیغمبر ایسا ہے جس نے مار بانٹا ہو، جس نے جائیدادوں کو تقسیم کیا، جس نے پراپرٹی کو تقسیم کیا. کوئی پیغمبر دنیا میں ایسا ہے جو مربع اناج کر کے گیا ہو. نہیں، یہ فکر تھی کہ تم مت مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا. تو یہ نصیحتیں ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یہ نصیحت ہے یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. ٹھیک ہے نا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. ان شرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا گناہ. کہیں ایسی ہے نا شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ مسلمان الحمدللہ مشرک نہیں ہوتا، الحمدللہ لا الہ الا اللہ وہ محمد رسول اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، کلمہ پڑھنے والے مشرک نہیں ہوتے. یہ کہ کچھ ایسے اسباب بندہ اختیار کرتا ہے. کوئی دھرتی میں ایسا شخص نہیں ہے جو کسی کو عبادت کے قابل سمجھتا ہو، جو کسی کو سجدے کے قابل سمجھتا ہو، جو کسی کو عطا کے قابل سمجھتا ہو. نہیں، مسلمان جو ہے ہمیشہ خدا کے سامنے جھکتا ہے. مسلمان خدا سے مانگتا ہے. مسلمان خدا کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا. بھائی ایک بات ہے نا، جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی فلاں مشرک، فلاں بھی مشرک، فلاں مشرک. تو بھائی یہ ایک وہ ہمارے مخالفانہ نعرے ہوتے ہیں جب ہم بحث میں آتے ہیں، دین میں ایسی باتیں کرتے ہیں نا. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جیسے خدا ہے ویسے دوسرا بھی ہے، یا جیسے خدا ہے ایسے ہی دوسرا بھی کر سکتا ہے، یا جیسے خدا کا ایک حق ہے کہ سجدہ اس کو کیا جائے، رکوع اس کو کیا جائے، تو میرے بھائیوں پھر کلمہ پڑھنے والا اس بات کو سامنے رکھے. کلمے کا کوئی فائدہ نہیں اگر تو خدا کے اندر کسی کی ذات کو شریک سمجھتا ہے. بالذات بھی نفسے ہی کوئی آدمی کہے بھائی خدا معاملہ چلاتا ہے مشورے کر کے، خدا کی جو کرسی ہے، خدا کا عرش ہے وہ فلاں کے مشورے سے قائم ہے، یا خدا جو ہے کسی کو رزق دیتا ہے پہلے مشورہ کرتا ہے. یا جیسے عیسائیوں نے کہا کہ مریم یہ ایک عیسائی ایسے ہی ہے نا، حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں یہ خدا کا بیٹا ہے.
بھائی عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے، مریم، جبرائیل، آپ ان تینوں کو بنا کے کہتے ہیں ایک مریم، ایک عیسیٰ، ایک جبرائیل، ان تینوں کو ملایا جائے ایک خدا بنتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ چیزیں بھی تو سامنے خدا تک کی جاتی ہے۔ لا تقولوا ثلاثۃ، یہ قرآن کہتا ہے مت کہو کہ یہ تین، ایک اقنوم ہے، ایک خدا ہے، نہیں بھائی ایسے ہی ہے نا۔ تو میرے بھائیوں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو خدا کے ساتھ خدا جیسا کسی کو سمجھتا ہو۔ جس نے کلمہ پڑھا پہلے ہی دل سے، اب کوئی چیزیں اللہ کسی کو عطا کرتا ہے وہ شرک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں بھی نفس سے ہی آدمی کسی کو، جہاں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا سے معاملہ حل نہیں ہوگا، میں فلاں جگہ پہ جاتا ہوں حل ہو جائے گا، خدا سے یہ کام نہیں ہوا میں فلانے سے جا کے کروا دوں گا، یہ اگنورینس ہے، جہالت ہے، علم کی کمی ہے۔ لیکن اصل میں ذات وہی خدا کی ہے جس کو اصل میں وہی خالق آدمی سمجھتا ہے کہ وہی سارا کچھ کرنے والا ہے۔ بھئی ایک چیز ہے تمہارے سامنے اللہ نے رکھی ہے، سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ تیری نجت ہے، تیرا علم ہے، تیری پاور ہے، تو کیسا سمجھتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بدترین گناہ ہے شرک۔ بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ ان الشرک لظلم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں جس کو چاہوں گا بخش دوں گا لیکن مشرک کو نہیں بخشوں گا۔ اے ابن آدم اتنے گناہ کر، زمین سے آسمان سے گناہوں کو بھر دے، ایک ایک جگہ پر، ایک ایک لمحے پر تیرے گناہ چھائے ہوئے ہو، ساتوں طبق آسمان کے، ساتوں طبق زمین کے تیرے گناہ سے بھرے ہیں، میں معاف فرما دوں گا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کو میں معاف نہیں۔ یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں نا بھائی یہ فلانا مشرک، یہ تو ہمارا وہم ہے، جب ہمارا ایک دوسرے کو یہ فرقہ بندی ہے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں رزق خدا دیتا ہے، سجدے کے قابل وہ ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہی صورتیں بنانے والا ہے، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور رزق دیتا ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون، ٹھیک ہے نا؟ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یہاں بول من یشاء اناثا، ٹھیک ہے، جس کو بیٹیاں دے، یہاں بول من یشاء اناثا ویہب، اور ذکور چاہے وہ کسی کو بیٹے دے، یا جاروں من یشاء عقیما، جس کو چاہے 5 کر دے، وہ خدا نہ دے تو بڑی دیر تک زکریا کو نہ دے، بڑی دیر تک ابراہیم کو نہ دے۔ تیرا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے جیسے ابراہیم کا تھا، جیسے زکریا کا تھا، کہ وہ خدا جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یا کچھ ایسے ذہن بن گئے جو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ اس کے مشورے سے یہ کائنات کا نظام چلتا ہے۔ بھائی ہم مسلمان بھی کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سورج ہے، کہتے وہ تو خدا اوپر ہے، جو خدا کسی کو نظر آ گیا پہلے اس کو مانو۔ بھائی ایسے اختلاف، ایسے فلسفے، ایسے نظریے بنا دے، لوگوں کے ذہنوں کو گندا کر دیا۔ بھائی خدا کو نہیں دیکھا، خدا پھر بھی ہے، یہ کیسی فلسفے آپ نے بیان کر دیے کہ پہلے ان کو مانو یا اس کی وجہ سے؟ نہیں، وہ خدا ہے اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد۔ جب تک تیرا عقیدہ اس بات پہ نہیں ہے تیری کوئی بندگی قبول نہیں ہے، تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ بھائی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، تو مسلمان چھوڑ کے عیسائی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مریم کو خدا کی بیٹی کہتا ہے۔ بھائی وہ کہتے ہیں ہم نے تو مرتبہ بنا دیا، مریم کا عیسیٰ کا مرتبہ بنا دیا، جبکہ قرآن کہتا ہے وقالت النصارى المسيح ابن مریم لقد
کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تحقیق وہ لوگ پکے کافر ہو گئے جس نے ابن مریم کو، یا مریم کے بیٹے کو خدا کا بیٹا کہا۔ بھائی تم تو محبت میں کہتے ہو۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ ہے، یہودیوں نے کہا کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے۔ بھائی عزیر خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ہے خدا کا بیٹا وہ؟ لوگ تو بنا کے بیٹھے، اگر یہودیوں کا ذکر یا حضرت عزیر کو بیٹا نہیں بنایا خدا کا تو خدا کلام پاک میں کیسے بیان کرتا؟ ایسی بات ہے نا۔ تو اس چیز کے اندر آپ خود سوچے، وہ خدا کوئی اس کا شریک نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید، لوگوں سارے کے سارے تم خدا کے در کے محتاج ہو، وہ خدا کسی کا محتاج ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ وصینا الانسان بوالدیہ حملۃ امہ وہنا علی وہن وفصالہ، یہ آگے فرمایا کہ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی سے ساتھ، یہ پچھلے جمعے میں نے بیان کر دیا تھا سارے۔ کیا میں نے نشکر لی والوالدین الی المسیر وان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ یہ کتنا بڑا بیان ہے بھائی، دیکھو نا، بندگی خدا کی ہے، لیکن فرمایا قرآن پاک کے اندر کسی مضمون کو اتنی فصاحت سے بلاغت سے بیان نہیں کیا جتنا ماں باپ کی عظمت کو بیان۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ بڑا اسٹیٹمنٹ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اما یبلغن، بہت بڑی تقریر ہے خدا کے پاک نے بیان کی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، اے لوگوں چھڑکنا تو دور کی بات ہے، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ بھائی تم اف بھی کہہ دو گے گناہ ہو جائے گا، ہے کہ نہیں بات یہ؟ خدا کے بعد، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور گستاخی کرتا ہے۔ میرے پاک نبی کا فرمان ہے، ایک صحابی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اپنی بوڑھی ماں کو حج کرایا، فرمایا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا تیری ماں نے تجھے محبت کی نظر سے ایک دفعہ دیکھا تھا، محبت کی نظر سے ایک دفعہ اس نے جو دیکھا ہے ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا اپنی ماں کو لے کے چلا ہوں سنگریزوں پر، پہاڑوں پر، پتھروں پر، میرے پاؤں کے نیچے لوتھڑے بن گئے، میں نے اپنی ماں کو حج کرایا، 8 میل پیدل لے کے چلا ہوں، یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا نہیں، جب تجھے پیدا کیا تھا 1 سیکنڈ کی جو درد ہوئی تھی ابھی تک تو اس کا حق نہیں ادا کر سکا۔ بھائی کتنا بڑا احسان ہے۔ اوے وہ بچہ جو سوائے سانس لینے کے کچھ نہیں کر سکتا، یہ بچہ ہے چھوٹا سا، صرف سانس لیتا ہے، تجھے بولنا سکھایا، تجھے غذا دی، فریڈم دی، تجھے خود سرد کپڑوں پر لیٹ گئی، لیکن بچے کو فرمایا کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ بھائی کوئی ہے احسان اس سے بڑھ کر کوئی ایسی دین عطا ہے جو باپ کی ہو، ماں کی ہو؟ فرمایا نہیں، ماں باپ کا کوئی حق نہیں ادا کرتا۔ یہ ہے جو آدمی کو اویس کرنی بنا دیتا ہے، یہ عمل ایسا ہے جو آدمی کو اویس کرنی بنا دیتا ہے ماں باپ کی عظمت پر۔ اے بندے، امیر المومنین علی بن ابی طالب نے فرمایا اے بندے اپنی زبان کی تیزی اس ماں پہ مت چلا جس نے تجھے بولنا سکھایا ہے۔ یہ لکھا ہوا قول آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو میرے بھائیو یہ بات ہے، یا بنیا انہا انتاقو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ وفی السماوات وفی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے بیٹا تو چھوٹا سا بھی عمل اگر کر لے گا نا، وہ قیامت کے دن تیرے سامنے آ جائے گا، چاہے 7 آسمانوں میں ہے، چاہے فتکن فی صخرۃ، یہ جو لفظ ہے صخرۃ سب سے نیچا پتھر ہے، نیچے تحت التراب سب سے نیچے جو پتھر ہے اس کو صخرہ کہتے ہیں۔ فتکن فی صخرۃ، تیری نیکی اتنی سی بھی ہے رائی کے برابر، چاہے عرش پر ہے، 7 آسمانوں میں ہے، قیامت کے دن تیرے سامنے اللہ لے آئے گا۔ یا کہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر،
یا بنیا اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز پڑھ. ٹھیک ہے، یہ دیکھو پرانے حکم، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے بیٹا نماز پڑھتے رہنا ہر حالت میں، نماز نہ چھوڑنا. یہ خدا کے قریب کرتی ہے، خدا کی بندگی اختیار کر. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. میرے پاک نبی کو حکم ہے نماز پڑھ، اپنے گھر والوں کو حکم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. اسماعیل کا حکم ہے کر بندگی اللہ کی، لوگوں کے سامنے حکم ہے نماز پڑھ. ابراہیم نے فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، میں ذریتی خانہ کعبہ تعمیر کر دیا. یہ مانگا کہ اللہ میری آل اولاد کو نماز پہ، تو مسلمان ہے، تیری جو پہچان نماز سے ہے. تیری نماز نہیں ہے، جتنے مرضی نیکیاں کر تو کسی کام کا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، یہ بنی اسرائیل کو حکم ہے. لوگوں گھر بندگی قائم کرو، قبلہ اختیار کرو، اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو، سنت نفل جو ہے کرنے پڑھو. وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. وبشر المؤمنین، یہ بشارت ہے مومنوں کے لیے. بتا کہ چھوٹا سا یا بولے یا کہ بالصلاۃ وامر بالمعروف، اے بیٹے نماز پڑھ، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک. واصبر علی ما اصابک، صبر کر جو تجھے پہنچے، چاہے اچھائی ہو چاہے برائی ہو، یہ خدا کی طرف سے ہے. ان ذالک من عزم الامور، بہت بڑی بہادری ہے خدا کی دین پہ اگر تو راضی ہو جائے گا. خدا کی رضا پہ راضی رہنے والا بارگاہ الہی کا سب سے بڑا دروازہ کھٹکا دیتا ہے. اے لوگوں صبر کرو، شکر سے سارا کچھ ادا کرو. ولا تصائر خدک عن الناس، اے بندے تکبر مت پیدا کر، اپنے آپ کو مت کھولا لوگوں کے سامنے گزرتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھ، تکبر نہ کر. لا تصائر خدک عن الناس، لوگوں کے سامنے بڑا ہو کے نہ گزر. یہ سعد جو لفظ ہوتا ہے سعد، یہ اونٹ کی گردن میں ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے. بھائی تو مت ٹیڑھا ہو، اللہ نے تجھے سیدھا پیدا کیا ہے، سیدھا بن کے رہے. کسی کو چھوٹا مت سمجھ، تو 400 مربے کا مالک ہے لیکن خدا کی مخلوق ہے. تو بھی اپنے چھوٹے طبقے پہ ظلم مت کر، کسی کو نیچا مت سمجھ، کسی کو کمی مت سمجھ. لا تصائر خدک عن الناس لا تمشي في الارض مرحا، اور زمین پہ اکڑ کر مت چل. تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ رب کی زمین کو پھاڑ سکے یا پہاڑوں کی بلندیوں کو تباہ کر سکے. نہیں، وقتر فی مشیک، اے بندے اپنی چال کے اندر میانہ روی پیدا کر. واغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ دین کے معاملے میں آپ کی آواز بلند نہیں ہوتی، سیاسی جلسوں میں بڑی بات چلتی ہے، الزام بازی میں بڑی چلتی ہے. بھائی زبان چلانی ہے تو چلا، اپنی اولاد کو دین پہ چلا، اور اس سے پوچھ تو نے آج کتنی نمازوں کو ضائع کیا ہے، اور اس سے احتساب کر تو کہ آج کمائی گھر لے کے آیا ہے، حلال کی ہے کہ حرام کی ہے. اور ایک بندہ گھر میں نہیں ہے، گھر میں گوشت پک رہا ہے، وہ پوچھ نہیں سکتا کہ گوشت کہاں سے آ گیا، 2 کلو گوشت گھر میں بھونا ہوا پڑا ہے. یہ کبھی کوئی نہیں پوچھے گا، بس کھا جاؤ بس. نہیں، حلال حرام کے اندر اپنا پیدا کر. یہ غصہ ہے تو اس کے اندر پیدا کر کے نیکی بڑھے اور تیری برائی کم ہو جائے. یہ غصہ تجھے کام دے گا. میرے بھائیو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، فرمایا کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو کہ گدھے کی آواز سب سے بدترین آواز. یہ نصائح لقمان ہے. یہ کتنا بڑا عظمت کا مقام ہے کہ وہ جس نے آج سے ہزاروں سال پہلے لوگوں کے سامنے نصیحتیں کی کہ اپنے بیٹوں کو بھی، اپنے بچوں کو قرآن بنا دیا جائے، قیامت تک ان اسباب کو پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھا جائے گا. بھائی یہ چھوٹی باتیں نہیں، یہی دین ہے. آپ پتہ نہیں کس ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، کس فزکس کی بات کرتے ہیں، کس کیمسٹری بیولوجی کی بات کرتے ہیں. یہ دین ہے جو تیری قبر کے اندر نور ہے. یہ دین ہے
جو تیری آخرت کو صحیح کرنے والا ہے تو ڈرون حملے بنا لے، لیکن جنت کا راستہ تجھے میرے پاک رسول کے در سے ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے